زیر ناف بالوں کے اعتبار سے وہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ وہ علماء نے زیادہ تر کیا ہے کہ وہ دفنا دینے چاہیے، بایا نہیں ہونے چاہیے. میں نے اس کا آپٹیمل سولوشن دیا، وہ آپ کلپ میرا دیکھ لیں. پہلے میں دوسرے پورشن کو ایڈریس کرتا ہوں کہ زیر ناف بال کہاں سے کہاں تک کاٹنے چاہیے. پہلے اس کی حکمت آپ سمجھ لیں. یہ غیر ضروری بال جو صاف کیے جاتے ہیں، یہ وہی بال صاف کیے جاتے ہیں جہاں پر پسینہ جمع ہوتا ہے، کیونکہ پسینہ جمع ہونے کی وجہ سے وہاں پہ بدبو پیدا ہوتی ہے. تو اسلام نے یہ پاکی کا نظام رکھا. اب یہ دیکھیں، یہ والی جو جگہ ہے بغلوں کے نیچے والی، اس میں پسینہ جمع ہوتا ہے. یہ بال اگر آپ ریموو نہیں کریں گے تو آپ کو بدبو آئے گی. اکثر جو مسلمان غیر مسلم ملکوں میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کافروں کو بڑی بو آمدی ہے. جی وہ کافروں سے بو اس لیے آ رہی ہوتی ہے کہ وہ پاکی نہیں کر رہے ہوتے. وہ بھی وہ ساری چیزیں کریں، کلمہ نہ بھی پڑھیں، اس کو روحانی مسئلہ ہمارے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے، حالانکہ خود نماز بھی نہیں پڑھتے. اصولوں تو آپ سے بھی بدبو آنی چاہیے، کیونکہ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان میں فرق نماز ہے. لیکن اللہ نے دنیا میں پردہ ہی رکھا ہوا ہے. وہ بدبو کی وجہ ان کی پاکی نہ کرنا ہوتا ہے. پاکی کریں تو آپ دیکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نہیں آئے گی بدبو. کرسچنز میں کتنے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، جوز میں بھی ہیں جو کرتے ہیں. تو یہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کو مشروع فرمایا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے زیر ناف بال، بغلوں کے بال اور ناخنوں کے لیے 40 دن کی مدت مقرر فرمائی ہے کہ 40 دن میں ایک دفعہ تو لازمی کرنا ہے. ویسے تو ہر ہفتے میں ایک دفعہ کرنے چاہیے. مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جمعے کا غسل ہر مسلمان پہ، مرد و عورت کے اوپر، مسلم کے اوپر، اس میں مسلم کے الفاظ ہیں سر، بریلوی دیوبندی نہیں ہے، اہل حدیث نہیں، شیعہ نہیں، یہ واجب ہے. اور اس کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم میں کہ ہفتے میں کسی ایک دن کریں، جمعے کا دن ہو تو زیادہ بہتر ہے. جس میں الفاظ ہیں جس میں وہ اپنے جسم کی صفائی کرے. صفائی میں صرف میل اتارنا نہیں ہے، یہ غیر ضروری بالوں کو بھی صفائی کہا جاتا ہے. یہ عربی لنگوسٹک میں محاورتاً بات یوز ہوتی ہے. جیسا کہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کی طرف سے عقیقہ کرو اور اس سے گندگی کو دور کرو. اور ترمذی ابو داؤد میں وہ گندگی کیا ہے؟ اس کے بال ریموو کرنے ہیں آپ نے، جس میں کہتے ہیں چانڈ لوانا. اور وہ فرمایا کہ 7ویں دن عقیقہ کرو، ترمذی ابو داؤد میں، اس کا نام رکھو اور اس سے گندگی دور کرو، اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرو. تو یہ ان جگہوں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو ران کے جو جوڑ ہیں وہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے، جس کو آپ یعنی تھائی کہہ لیں. تو تھائی پوری کے بال ریموو نہیں کرنے ہوتے، صرف اتنے حصے کے جو شرمگاہ کے ساتھ ٹچ کر رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے یعنی بعض لوگ بالکل ناف کے عین نیچے سے بال صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں زیر ناف ہے. وہ زیر ناف اس لیے کہا جاتا ہے، وہ ناف کے تو نیچے ہی ہے نا، عین زیر ناف لفظ نہیں ہے وہ. تو ان کی ظاہر ہے ان کو کوآرڈینیٹس ڈیفائن کرنے کے لیے زیر ناف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ تو ہم بغلوں کے نیچے جو کہتے ہیں بغلے تو یہ یہاں تک تو نہیں ریموو کرنے، وہ یہی والے ہیں. اینٹی وینم بھی ہوگا. تو زیر ناف سے مراد ہے کہ جتنے حصے میں یعنی شرمگاہ ٹچ کرتی ہے، چاہے وہ ران والا حصہ ہو یا اوپر والا. اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ پیٹ کا جو جوڑ ہے نچلے دھڑ کے ساتھ، جہاں پہ پیٹ ختم ہوتا ہے نا، وہ ناف سے تھوڑا نیچے جا کے ختم، اس کے بعد سے جو حصہ ہے نا وہ آپ نے بال صاف کرنے شروع کرنے ہیں. شرمگاہ کے اوپر جتنے بال ہیں، دائیں بائیں جو حصہ شرمگاہ سے ٹچ کرتا ہے یعنی وہ جہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے، وہ حتیٰ کہ جو بڑے استنجا کرنے کی جگہ ہے وہاں تک. پیٹھ وغیرہ کے بال ریموو کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اتنے پورشن. تو یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اچھا ہو گیا اس کو میں نے کلیئر کر دیا. اب آ جائیں وہ اس کے پچھلے پورشن کی طرف، اس سے جو پہلے والا پورشن سورہ نساء کی آیت نمبر 119 کا آپ نے حوالہ دیا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے. اور پھر اس کے بعد آتا ہے وہ جانوروں کے کان چیریں گے. اس کے تحت جو بھی تخلیق کو بدلتا ہے وہ حرام کا مرتکب. کوئی شخص اپنے آپ کو خصی نہیں کر سکتا، حرام کا مرتکب ہے. کوئی عورت ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر سکتی وہ مردوں کی طرح دکھے، حرام کی مرتکب ہوگی. بخاری مسلم کی حدیث ہے، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں، ان مردوں پر لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں. مرد کو اللہ تعالیٰ نے داڑھی دی ہے، اب داڑھی کو مڈانا قرآن حکیم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 119 کے تحت عورتوں کی مشابہت بھی ہے اور تخلیق کو بدلنا ہے، کیونکہ عورت کی داڑھی نہیں اگی ہوئی، الٹا اس کی اگا ہے تو اس نے ریموو کرنی ہے تاکہ مردوں سے مشابہت نہ بنے. اس لیے کم از کم اتنی داڑھی رکھنا جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے، جس طرح آپ کی ہے یا شاید افریدی صاحب کی ہے، عامر لیاقت والی نہیں. تو وہ داڑھی جو ہے وہ آپ کو حرام کی کیٹیگری سے باہر نکال دے. آپ رکھیں، عورتوں سے مشابہت آپ کی. اور مونچھیں رکھنے سے نہیں، بات کہتے ہیں مونچھیں بھی رکھ لی تو ہو جائے گی، وہ اتنے حصے میں ہوگی، ادھر پھر زنانیاں لئی کام رہے گا. پورے چہرے سے مشابہت دور کرنی ہے. تو وہ تخلیق بدلنا نہیں ہے. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نیچر میں ایسی رکھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے شرعی احکام کے طور پر نبیوں کے ذریعے فطرت کے طور پہ تعلیم کی. اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ ختنے سمیت بھی پیدا ہو سکتے تھے نا، بے شک. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک شرعی فریضہ رکھنے کے لیے اسی طریقے سے آپ کو پیدا کیا. دیکھیں یہ ختنے والا تو معاملہ ہی چھوٹا ہے، باقی ہر چیز پرفیکٹ ہو کے نکل. کان کسی کاٹنے پڑتے ہیں پیدائش کے بعد، ناک کو چھوٹا بڑا کرنا پڑے،
تو مصیبت پڑ جاتی، خطرہ ہی صرف کروانا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دینی فریضے کے طور پہ رکھا۔ اللہ چاہتا تو کئی لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو نیچرلی پیدا ہوتے ہیں، ان کے خطرہ ہوا ہوتا ہے، وہ آپ اس کو کرامت بنا رہے ہوتے ہیں، وہ کافروں کے گھر بھی ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے کسی کا 6 انگلیاں لگی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں بڑا بزرگ ہے، وہ کوئی بغیر پیدا ہو گیا، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو وہ نیچرل ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ۔ تو نبیوں کے ذریعے اللہ نے وہ فطرت کی چیزیں بتا دی۔ داڑھی مڈانا فطرت کو بگاڑنا ہے، لیکن ختنہ کرنا اگرچہ ہماری تخلیق میں بگاڑ ہے، لیکن وہ فطرت اس لیے ہے کہ وہ اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے تعلیم فرمائی کہ میں نے خود یہ چیز رکھی ہے، ورنہ تو کل کو کوئی شخص کہے گا جی مجھے رفع حاجت ہوتی ہے تو اس کے بعد مجھے جسم دھونے کی ضرورت نہیں ہے، تو نیچرل پروسیس ہے۔ تو ہم رفع حاجت کے بعد کوئی کافر بھی ہے، وہ بھی ٹیشو پیپر کے ذریعے صفائی کرتا ہے نا، اسے فطرت تو نہیں سمجھ رہا ہوتا، اس کی صفائی کرنا فطرت ہے۔ اس طرح یہ کرنا یہ فطرت اس لیے ہے کہ جو لوگ خطرے نہیں کرواتے ہیں وہاں پہ کھال کے اندر میل جم جاتی ہے اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتی، وہاں پہ پسینہ جمع ہی رہتا ہے، میل جمع ہی رہتی ہے، اس سے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے کھال۔ باقی عورتوں کا خطرہ کوئی نہیں، وہ دودھ والی روایت جعلی ہے، وہ جو آپ کے انڈیا کے ایک مولانا صاحب کی بڑی وہ کچھ ویڈیوز اس طرح کی چڑی ہیں عورتوں کے خطرے والے، تو میری اس کی میں اب نام نہیں لیتا، جو کوئی شریف آدمی ہے، وہ چند شرفاء میں سے جس نے میرے خلاف کوئی کلپ نہیں بنایا، لیکن جہاں اس نے غلطی کی ہے میں نے اس کو ہائی لائٹ کی، ایڈوکیٹ فیض سید صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ تو اور عورتوں کے خطرے پہ میرا کلپ ہے، میں نے ان کو جواب دیا کہ وہ روایت ہی جعلی ہے، خود ابو داؤد نے لکھا ہے وہ جعلی روایت ہے، آپ عورتوں کے خطرے کرواتے پھر رہے ہیں، تو وہ نہیں ہے۔ تو یہ تخلیق کو بدلنا نہیں، یہ فطرت ہے۔ اس کے ثبوت میں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں۔ نمبر 1 ختنہ کروانا، نمبر 2 ناخن کاٹنا، نمبر 3 زیر ناف بال صاف کرنا یا اکھیڑنا کسی بھی فارم میں ہو، آپ اسرے سے صاف بھی کر سکتے ہیں، بخاری میں حدیث ہیں اسرے والی بھی، بال صفا پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں، کریم بھی، اگر وہ سکن کو کاز نہ کرے کوئی ڈیمیج، جو آج کل رپورٹیں آ رہی کر رہے ہیں، اس لیے اس کو تو اوائڈ کریں، اس کی بجائے سٹرپس کا یوز بہتر ہے۔ اور نمبر 4 بغلوں کے بال، زیر ناف بال، بغلوں کے بال، اور نمبر 5 مونچھوں کو پس کرنا۔ اور مسلم شریف میں 10 حدیثیں ہیں فطرت میں، ان میں داڑھی بڑھانا بھی فطرت، مسواک کرنا، کلی کرنا، یہ ساری چیزیں فطرت میں داخل ہیں۔ تو جو چیزیں اگرچہ بظاہر تخلیق کو بگاڑ رہی ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان رکھی ہوئی ہیں تاکہ انسان شریعت کو اوبے کرتے ہوئے اس کو ایگزیکیوٹ کرے۔ وہ تخلیق کا بدلنا نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ تخلیق بدلنا ہی فطرت ہے۔ اس فرق کو سمجھیں۔ اسی طریقے سے اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا، ایک شخص کی 6 انگلیاں نکل آئی ہیں، اب اگر وہ ایک انگلی کٹوانا چاہتا ہے تو اس کا حق ہے، وہ تخلیق نہیں بدل رہا، بلکہ وہ خود تخلیق سے ہٹا ہوا ہے، ڈیمیجڈ ہے، یہ اس کی فالتو ہے، وہ ریموو کروا سکتا۔ یہ نہیں اس کو کہا جائے گا کہ یہ تو اب تخلیق کو بدل رہا ہے۔ کئی لوگ ہیں جن کے تالو جڑے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، تو اب آپ کہیں گے تخلیق نہیں بدلنی، ان کے تالو الگ کیے جاتے ہیں، ورنہ تو وہ بول ہی نہیں سکتے۔ کئی لوگ، حتیٰ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تو اس نے چاندی کی ناک بنوا کے لگائی، لیکن اس میں بدبو پڑ گئی، ظاہر ہے چاندی تو اتنی کروجن ریزسٹنٹ اس کے اندر موجود نہیں ہے، ریزسٹنس نہیں ہے، ریزسٹنس۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ سونے کی چاند جو ہے ناک بنا کے لگواؤ، پھر اس نے سونے کی ناک لگائی۔ ظاہر ناک کے بغیر تو بندہ بڑا عجیب ہی لگتا ہے نا، تو سونے کی ناک بھی، آپ حالانکہ مرد پہ سونا حرام ہے، لیکن اس بڑے ضرر سے بچنے کے لیے جو چہرے کا بگاڑ ہے، سونے کا آپ دانت بھی لگوا سکتے ہیں، لیکن سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا حرام ہے۔ یہ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ان کو یوز کرنے سے منع فرمایا، صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ تو سونے کا دانت اگر کسی نے لگوایا ہے، اس کی وفات ہو گئی، تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کو دانت سمیت ہی دفنا دیں، آپ دانت اتروا سکتے، کیونکہ وہ ایک قیمتی چیز ہے، اس کے ساتھ ضائع نہ کریں۔ لیکن جو ہماری میتیں فوت ہوتی ہیں ان کی شیو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، وہ شیو کر کے دفنا رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، وہ جی عجیب لگ رہا ہے بندہ۔ اور بعض کو بہت جاہل ہے تو وہ تو غیر ضروری بال بھی صاف کرتے ہیں، لیکن یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مر گیا تو وہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کے سپرد کریں۔ البتہ اس کے جسم پہ جو کپڑے ہیں یا کوئی قیمتی چیز، کوئی عورت ہے اس کی کان میں بالیاں ہیں، وہ آپ نکال لیں، وہ ظاہر زندہ بندوں کی ضرورت ہے۔ کپڑے بھی احتیاط سے اگر اتر سکتے ہیں تو اتار لیں، زندہ بندوں کی ضرورت ہے۔ اور لوگ وہ ڈرتے ہیں، وہ کپڑے پہنتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں ماری نہ جائے، اس طرح نہیں کو مرتا میرے بھائی۔ اور میں حیران ہوتا ہوں یہ سپرسٹیشس چیزیں مسلمانوں کے اندر ہیں، وہ مسلمان جو اللہ میں بلیو کرنے والے ہیں، جو پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ جی جب موت آئی ہو، نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے، یہی کہتے ہیں نا، اور خود وہ میت سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی بندے کو نہ اکیلا میت کے ساتھ چھوڑ دیں اور باقی کہیں جی سارے گھر والے 10 جا رہے ہیں، تو انہیں اکیلا میت کے پاس بیٹھنا ہے، وہ زندگی میں اس بندے سے نہیں ڈرتا ہوگا، لیکن مرنے کے بعد ڈر رہا ہوگا۔ یہ کہاں کا مسلمان ہے، کہاں کا ایمان ہے؟
اس نے کوئی زندہ نہیں ہونا میرے بھائی، اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہونا. تو لوگ یعنی مردے سے ڈر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک المیہ ہے مسلم. دیکھیں جو حیض کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے عورت کے اوپر، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سرکمسٹانسز ایسے دیے ہیں کہ جس میں وہ غسل اتارے گی بھی تو غسل نہیں اترے گا، کیونکہ وہ پیریڈز مسلسل عموماً 7 دن تک، 6 دن تک، بعض کے 5 دن تک چلتے رہتے ہیں. اور اس کے لیے کوئی شریعت نے اسپیسیفائڈ ٹائم بھی نہیں بتایا کہ کتنے دن ہے. وہ ہر عورت کی اپنی عادت ہوتی ہے، اس کو عادت کی ٹرم یوز کی جاتی ہے. بعض کی 6 دن بھی ہوتی ہے، بعض کی 7 دن، بعض کی 8 دن بھی ہوتی ہے، بعض کی 5 دن بھی ہوتی ہے. لیکن غسل جنابت جو ہے یہ تو غسل بالکل الگ غسل ہے، یہ آپ کو اتارنا ہوگا. اگر حیض کی حالت میں جنبی والا معاملہ ہو گیا کسی بھی وجہ سے، ویسے تو حیض کی حالت میں مرد و عورت کا آپس میں ازدواجی تعلق حرام ہے. اگر کسی نے کر لیا تو وہ توبہ کرے گا، بڑا سخت معاملہ ہے. یعنی وہ انٹر کورس حرام ہے. وہ تو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، جس نے انٹر کورس کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا. یہ بڑا سخت معاملہ ہے. لیکن بخاری مسلم میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام حالت حیض جب ہوتی تھی بیویوں کی تو ان کے ساتھ مباشرت کرتے تھے. مباشرت انٹر کورس نہیں، صحبت فرماتے تھے. اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ بیویوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ تہمت باندھ لیں آزار بند سے، اور باقی حصے کے ساتھ نبی علیہ السلام مباشرت فرماتے تھے. اگر اس میں کوئی عورت اس ایکسٹریم پہ پہنچتی ہے کہ اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے جنبی ہونے کی وجہ سے، تو ایسی عورت پھر غسل جنابت ضرور اتارے گی. حیض والا غسل وہ ظاہر ہے، حیض والا غسل واجب ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ پاک ہوتی ہے، اس سے پہلے تو واجب ہی نہیں ہوتا. کرے گی بھی تو کسی کام کا نہیں، ویسے نہ آئے وہ علیحدہ بات ہے. لیکن جنبی والا غسل اس پہ اسی وقت واجب ہو گیا، وہ اس نے اتارنا ہے. یہ کریٹیکل ایشو ہے. اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نماز تو کوئی نہیں پڑھنی، نماز کے علاوہ بھی تو ہم نے جنبی تو نہیں رہنا. اور عموماً آپ دیکھتے ہیں اس طرح کی حالت میں عورتوں کے اوپر جنات کا حملہ بھی ہو جاتا ہے. بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی شیاطین کا حملہ ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے. اگر آپ ناپاکی کی حالت میں مسلسل رہیں گے اور پھر کوئی اذکار بھی نہیں کریں گے تو حملہ تو ہوگا. آپ تو یعنی بڑی اچھی گراؤنڈ پرووائڈ کر رہے ہیں جنات کو کہ آئیں. اس لیے صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ جنبی نے بھی جنابت کی حالت میں بھی کرنے ہیں اور حیض والی عورت نے بھی کرنے ہیں، سوائے قرآن پاک کی تلاوت کے. کیونکہ مولا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے سوا کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی. لیکن یہ جو حیض والا جو معاملہ ہے یہ بھی حکمی نجاست ہی ہے، جس طرح کہ جنبی ہونا حکمی نجاست ہے. یہ حقیقی نجاست نہیں ہے، وہ خون تو ناپاک ہے ہی ہے. لیکن اس کی ایسے کوئی عورت پلید نہیں ہوگی کہ وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، ہنڈیاں نہیں پکا سکتی. لوگ کہتے ہیں نا جی یہ نہیں کر سکتی، نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں اپنی بیویوں کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. کس لیول تک. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے مسجد میں سے مجھے چٹائی مانگی تو میں نے اس کھڑکی میں سے حجرے کی تو میں نے کہا کہ میں تو حیض میں ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھسا ہوا. ٹھیک ہے، تو وہ باقی معاملات تو لے کے چلنے ہیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن میں گھر سے نکلا تو نبی علیہ السلام مجھے راستے میں مل گئے تو آپ مجھ سے گفتگو کرنا شروع ہوئے تو میں چپ کر کے پیچھے کھسکتا نکل گیا. غسل کر کے واپس آیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کدھر گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو میں غسل کرنے گیا تھا، جنبی تھا. آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا. یعنی یہ غسل جنابت حکمی نجاست ہے، حقیقی نجاست نہیں ہے. لیکن اس کو بھی اتارنا ضروری ہے، لیکن اتنا ڈیلے نہ کیا جائے کہ اگلی نماز کا وقت آ جائے عام حالت میں. وہ تو اما عائشہ کی ترمذی میں حدیث ہے نا بڑی زبردست. ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ اے اماں بتائیے کہ نبی علیہ السلام وتر کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخر وقت میں پڑھتے تھے؟ ان کا بیٹا کبھی ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے اور کبھی آخر وقت میں پڑھتے تھے. اس نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی وسعت رکھی ہے. پھر اس نے کہا کہ اماں یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام تہجد کی یا رات کی نماز بلند آواز میں پڑھتے تھے یا آہستہ آواز میں؟ ان کا بیٹا کبھی بلند آواز میں پڑھتے تھے کبھی آہستہ آواز میں. انہوں نے پھر نعرہ بلند کیا کہ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے. پھر اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام جو حالت جنابت کا غسل ہے وہ رات کو فوراً ہی اتار لیتے تھے یا فجر سے پہلے آخری پہر میں اتارتے تھے؟ ان کا کبھی فوراً اتار لیتے تھے اور کبھی آپ ڈیلے کر کے فجر کے وقت بھی اتار لیتے، کیونکہ اصل مقصد تو نماز پڑھنا ہے نا، اگلی نماز تک گیپ نہ آئے. تو اس نے کہا اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے. ایک نسائی میں روایت ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے اور میری رائے بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اسے ضعیف سمجھتے ہیں کہ جی جس گھر میں کتا تصویر اور جنبی ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ روایت جنبی والے الفاظ جو ہے نا یہ بخاری مسلم میں نہیں ہے، نسائی میں ہے. بخاری مسلم میں صرف کتے اور تصویر کا ذکر ہے، اور وہ بھی کتا وہ جو حفاظت اور شکار کے علاوہ پالا جائے، اور تصویر وہ جو عبادت کے لیے ہو، عام تصویر کے لیے حکم نہیں ہے. جنبی والے الفاظ بخاری مسلم میں نہیں ہے. لہٰذا شیخ البانی کا جو موقف ہے نا کہ یہ روایت ضعیف ہے نسائی کی، تو میرا موقف اس کے ساتھ ہے. یہ اتنے سارے مسائل میں ساتھ جو میرے دماغ میں آ رہے ہیں، چونکہ میں فی البدی بات کرنی ہوتی ہے،
کہ اس چیزیں جڑی ہوئی ہیں تاکہ لوگ لرن کریں. تو غسل جنابت اگر کسی عورت پہ آئے، حیض کے غسل کا وہ انتظار نہیں کرے گی، وہ غسل اتارے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا غسل جنابت عورت کے لیے آسان ہے. بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے اجازت دیا عورتوں کو کہ وہ سر کی چوٹیاں کھولے بغیر بھی غسل کر سکتے. چوٹیاں میں کتنی گرا ہوتی ہیں، پانی تو ایک جگہ نہیں پہنچے گا. تو عام غسل کے لیے حکم یہی ہے کہ عورت سر پہ پانی بہا لے، اوپر جتنا بہ جائے تو اس کا غسل ہو جائے گا. لیکن جو حیض کا غسل ہے نا، وہ مہینے میں ایک دفعہ ہی مشکل غسل ہے. اس میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بال کھول کے عورت غسل کرے. عام جو عورت کا غسل ہے اس میں بال کھولنا ضروری نہیں، کھولتی ہے تو ٹھیک ہے. آج کل تو بڑی آسانی ہے، پانی بھی کھلا ڈلا ہے، شاور کی وجہ سے خطرہ بھی نہیں رہتا. بعض لوگ بڑا وہم کرتے ہیں، اتنا وہم نہ کیا کریں، تو آسانی ہے. اب تو اس میں کیونکہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک ایشو بھی اٹھا تھا، آپ کو پتہ ہے نا، آپ کی وفات کے فوراً بعد عبداللہ بن عمر عورتوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ وہ حالت جنابت والا غسل بھی بال کھول کے کریں گی. اما عائشہ تک یہ بات پہنچی تو مسلم شریف میں آتا ہے اما عائشہ ناراض ہوئی. انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر عورتوں کو چٹیاں منڈوا دینے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں کبھی اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ ہم عام غسل کے لیے بھی چٹیاں کھولیں، اتنا تردد کریں، پھر بعد میں بال خشک کرنا ایک تردد ہے نا. آج کل تو آپ کے پاس خشک کرنے والے ڈرائرز موجود ہیں، پہلے کیا تھا؟ تو پھر الٹا پانی بھی زیادہ چاہیے ہوگا. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ غسل حیض والا غسل ہے جس میں بال کھولنے کا ہے. تو عبداللہ بن عمر پہ وہ ناراض ہوئی. اسی کانٹیکسٹ میں آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جو اکثر شیعہ کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ اما عائشہ نے 2 تابعین کو غسل کر کے دکھایا تھا، تو یہ بڑی بیہودہ روایت ہے بخاری کے اندر. سر آپ ان حالات و واقعات کو سمجھیں، کوئی بیہودگی نہیں ہے اس کے اندر. غسل سامنے کر کے نہیں دکھایا تھا، وہ 2 تابعین ملنے کے لیے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بال اتنے گھنے ہیں، ہم تو یہ 6 لیٹر پانی سے، اس زمانے میں وہ جو کیلکولیشن کر کے 6 لیٹر پانی سے غسل نہیں کر سکتے. تو اما عائشہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بال تم سے زیادہ گھنے تھے، وہ تو اتنے ہی پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے آدھی بالٹی کے ساتھ. تو ان کو یقین نہیں آ رہا، تو اما عائشہ پھر ان کے سامنے آدھی بالٹی لے کے باتھ روم میں گئیں، اور وہ کہتے ہیں جی ایک موٹا پردہ تھا. اس زمانے میں اٹیچ باتھ پردے کے ساتھ ہی ہوتے تھے. آج بھی رائبنڈ اجتماع میں آپ چلے جائیں تو اسی طرح ہوتے ہیں، کوئی بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے اندر سے، خام خواہ اس کو میں نے تماشا بنایا ہوا ہے. اور اس پہ کورٹ میں کیسز چلتے ہیں باقاعدہ. ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں نے خود یہ کیسز، یعنی مجھے اس لیے پتا ہے کہ یہ کتنے اس کے اوپر فتوے اور 295 سی لگانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ شیعہ نے کئی روایت بیان کر دی تھی، سنیوں نے مقدمہ کر دیا، انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین کر دی ہے. تو وہ پھر وہ شیعہ کا جو وکیل تھا وہ بخاری شریف لے کے گیا کہ بھئی یہ روایت بیان کر کے انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین نہیں کی، انہوں نے کہا کہ بخاری میں توہین ہوئی ہے، تمہاری بخاری نے توہین کی ہے. تو ہمارے نزدیک تو وہ بھی توہین نہیں ہے. آپ اس کانٹیکسٹ کو سمجھیں. دین، آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کا بچہ مسجد میں پیشاب کرے گا؟ 5-6 سال کا بچہ روک لے گا؟ نہیں کرے گا. لیکن بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں کہ صحابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ مارنے کے لیے اٹھے، آپ فرمایا رک جاؤ، پیشاب تو اس نے کر دیا تھا، تسلی سے کرتا تو رہے. نبی علیہ السلام کے پاس آپ نے فرمایا مسجد پاک جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے، بات ختم. اور وہ اتنا خوش ہوا، وہ بدو تھا، پینڈو نیو مسلم تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ کے اخلاق کتنے اعلیٰ درجے کے ہیں. اور وہ صحابہ کرام سے گلا کر رہا تھا، تم مجھے مارنے آ رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے مجھے بچایا. اگر وہ مارتے ہو سکتا ہے اسلام ہی چھوڑ جاتا. پینڈوؤں کا کو پتا ہے کس ٹائم دماغ، قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ جو عرابی جو ہیں یہ بڑے سخت ہیں دین کی مخالفت میں، پینڈو لوگ. تو نبی علیہ السلام نے یہ سمجھا دیا. پھر آپ نے فرمایا ایک پانی کا ڈول لاؤ، وہاں پہ بہایا، دیٹس آل، ختم معاملہ. اب ہم کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب نیا نیا دین آ رہا تھا، لوگوں کو نہیں پتا تھا، لوگ لرن کر رہے تھے. اب تو دین ایوالو ہو چکا ہے نا. تو سیدہ عائشہ کو بھی اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ انہوں نے لوگوں کو وہم نکالنے کے لیے ایسا کیا. گئیں ان کے سامنے غسل نہیں کیا، غسل کر کے واپس آئیں اور وہم نکالا کہ دیکھو کوئی ٹوٹی نہیں اندر لگی ہوئی. ٹوٹیاں کہاں ہوتی تھی؟ اسی بالٹی سے میں نہا کے آئی ہوں. اب تو یقین کرو کہ اتنے پانی سے غسل ہو جاتا ہے. یہ اما عائشہ نہ بھی کرتی تو ٹھیک ہوتا، ضرورت نہیں تھی یہ کرنے کی، لیکن وہ کیا ہے، اس کو اب بگاڑنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ یہ اختلاف کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ کرتی تو بہتر تھا، بالکل ہم بھی کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ وہم نکالنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. لیکن آپ اس دور میں اگر چلے جائیں کہ جہاں عبداللہ بن عمر جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عورت بال کھولے اور پھر آئلی زندگی نبی علیہ السلام کی ٹرانسفر کون کرے گی؟ سیدہ عائشہ ہی کریں گی نا. یہ اس امت کی امام ہے. اس امت پہ اما عائشہ کا احسان ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی گھر کی زندگی روایت کی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اہل بیت کی شان میں بھی جتنی حدیثیں ہیں وہ اما عائشہ روایت کر رہی ہیں، چاہے 5 تن پاک والی حدیث ہو وہ بھی اما عائشہ روایت کر رہی ہیں مسلم شریف میں، حدیث قصہ. ٹھیک ہے، تو سیدہ عائشہ نے ہر وہ بات جو نبی علیہ السلام کے گھر سے تعلق رکھتی تھی، حضرت ختیجہ سے جیلس ہوتی تھی اما عائشہ، لیکن ان کی شان میں ساری حدیثیں بھی انہوں نے بیان کی. ٹھیک ہے، منصف مزاج تھی اور وہ یہ مانتی تھی کہ بھئی ختیجہ جیسا کوئی نہیں ہے. پھر میرے وہ رکت اجازت نہیں دے گی میں وہ حدیثیں بیان کروں، میں اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہوگا جی. تو وہ غسل جنابت والا اتارے گی، حیض والا غسل اس کو الگ سے اتارنا ہوگا. البتہ حیض والی رات ہی اگر اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو ایک غسل ہی دونوں کے لیے کفایت کر جائے گا، پھر 2 غسل نہیں کرنے ہوں گے. یہ بھی یاد رکھیے، جمعے کا دن ہو اور اس دن بائی چانس عید بھی آئی ہو اور بائی چانس آپ جنبی بھی ہوں تو آپ کو 3 غسل نہیں کرنے ہوں گے، ایک غسل تینوں کے لیے کفایت کرے. اس طرح ایک عورت جنبی تھی
اور اسی دن بائی چانس اس کے پیریڈز بھی ختم ہو گئے، تو اب وہ صبح اٹھ کے جب ایک غسل کر لے گی نا تو غسل جنابت بھی ادا اور حیض والا غسل بھی ادا. موجے لوگ تو کہتے ہیں جی علم دین آئے نا بندہ مشکل میں پھنس جاتا ہے. سر علم دین آئے تو شریعت بہت آسان ہو جاتی ہے. وہ اس لیے کہ سب کانٹیننٹ میں جو شریعت آپ کو بتائی گئی ہے وہ اتنی اوکھی کر کے بتائی گئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ چیزیں ہے ہی نہیں تھی. ہم نے یقین کرے اسلامی بہنوں کو یہ بات بتائی ہے نا کہ آپ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہو، آپ تردد میں پڑھتی ہو، آپ نمازیں روزانہ جمع کرو، تو لوگوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں کہ یار 3 ٹائم ہی وضو کرنا ہے نا، فجر کا کیا، زور اثر کٹھی پڑی، مغربی عشاء جس ٹائم ملے پڑھ لے. پہلے تو بیچاروں کو ٹینشن ہوتی تھی یار نماز قضا ہو جائے گی، او جناب وہ زور کا وقت نکل رہا ہے. انہوں نے بتایا زور کا وقت 12 بجے سے لے کے مغرب تک موجود ہے، جس ٹائم مرضی ٹائم ملے پیچ ملے میں پڑھ لوں. اور مغرب عشاء کا ٹائم غروب آفتاب سے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتی ہوں، بلکہ وہ تو 3 نمازیں بھی کٹھی، ملکین تو نہیں پڑھ سکتی وہ، لیکن 3 نمازیں کٹھی ہو سکتی ہیں. آپ فجر کا وقت داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور اس وقت آپ مغرب اور عشاء پڑھ لیں، اور فجر کا وقت داخل ہوتے ہی فجر پڑھ لیں. 3 نمازیں ایک وضو سے. سر دیکھو ساڈے اسٹوڈنٹ بزرگوں نے بھی چھوڑ گئے تھے، بزرگ عشاء دے وضو نال فجر پڑھتے سن، ساڈے اسٹوڈنٹ مغرب دے وضو نال فجر پڑھتے تھے. ہاں مغرب عشاء اور فجر پڑھ سکتی ہیں کیونکہ عورت پہ جماعت بھی کوئی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. اور ملکین کا میں نے ذکر کیا. ملکین یہ ہے جو اس اکیڈمی سے نکلی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے زور اثر کو جمع کریں، اور پھر جب آدھے گھنٹے بعد مغرب آئے مغرب عشاء، یعنی ایک وضو سے 4 نمازیں. تو آڈے بزرگ ایک وضو نال 2 نمازاں پڑھتے سن، عشاء اور فجر. سورۃ المائدہ میں سٹارٹ کے اندر ہی وضو کا طریقہ آیا ہے کہ چہرے کو دھویا جائے، اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں تک، پھر سر کا مسح اور پاؤں کو دھویا جائے. بل یہ پاؤں کے مسح والا اختلاف بھی ہے اپنی جگہ. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ اکرمہ جو تابعی تھے ابن عباس کے شاگرد، وہ پاؤں پہ مسح بھی کر لیتے تھے. اس کو زیادہ جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. تو یہ وضو کا طریقہ قرآن کے اندر آیا. بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، بلکہ مسلم شریف کے اندر تو 1000 سے زیادہ احادیث ہیں وضو، غسل، نماز اور طہارت کے مسائل کے اوپر. 1000 سے زیادہ. لیکن یہ آپ کو کہتے ہیں جی وضو کا طریقہ تو امام حنیفہ نے بتایا ہے، وہ تو حدیث کے اندر موجود ہے. تو آپ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام غسل کیسے کرتے تھے. امہات المومنین نے روایت کی کہ نبی علیہ السلام جب بھی غسل جنابت کرتے تھے تو آپ علیہ السلام غسل کرنے سے پہلے استنجا کیا کرتے تھے. اس کے بعد آپ علیہ السلام زمین پہ ہاتھ مار کے مٹی لیتے تھے. اس زمانے میں ظاہر صابن تو نہیں ہوتا تھا، اور مٹی اس جگہ پہ ملتے تھے جہاں پہ مری وغیرہ لگی ہوتی تھی تاکہ اس کو صاف کرتے. ظاہر وہ سمپل پانی سے تو صاف نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ علیہ السلام بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نماز کا سا وضو کرتے تھے، کلی کرتے تھے، غرغرے کے ساتھ سنت ہے، ناک میں پانی ادھر تک چڑھاتے تھے. اور وہ ابو داؤد میں الفاظ موجود ہیں کہ اگر روزہ نہ ہو تو پھر تو آپ اوپر تک چڑھائیں، روزہ ہو تو آپ بس نارملی جتنے ہے پانی ہے. اس کے بعد چہرہ دھوتے تھے، نماز کا سا وضو کرتے تھے، پاؤں چھوڑ دیتے تھے. اس کے اندر ایک حکمت تھی کیونکہ کیچڑ تھا، نیچے پانی جمع ہوتا تھا، اور اس زمانے میں لوگ شلوار نیچے سے نہیں پہنتے تھے، تہمت ہوتی تھی، نیچے سے پہنے تو کیچڑ پاؤں پہ لگ جائے. تہمت میں جو کر رہا ہے تو وہ تو اوپر سے پہن لے گا اور پاؤں اس کے کیچڑ والے ہوں گے. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہے نبی علیہ السلام باہر آ کے پاؤں دھوتے تھے. آج کل ایسا نہیں ہے. آج تو ہم اس اسماعی سے گزر نہیں رہے، ہم تو ٹائلز والے باتھ روم میں ہوتے ہیں. تو اس میں بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں کہ عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں، اپنے بازوؤں کے زیور، اپنے گلے کے ہار بھی اتار کے ڈال دی. تو یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ عورتوں نے زیورات کے اندر نماز پڑھی تھی. اس کے لیے آپ کو امام حنیفہ کو فیکس نہیں کرنی پڑے گی، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث کے طور پہ موجود. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو آپ کو استنباط، اتنا موٹا لفظ بولتے ہیں استنباط، عام بندے کی اہلیت نہیں ہے وہ قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ مسئلے نکال سکے. اور یقین کریں یہ ان لوگوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ مسئلے اچھل کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں نا، ان کو سائڈ پہ کر کے ان کے اپوزٹ مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے امام ہیں، ہمارے بزرگ ہیں. جو مسئلے خود اچھل کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارا یہ ہے، وہ کہتے ہیں سائڈ پہ ہو جا. ہاں صحیح بخاری مسلم دونوں میں نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی جو نواسی تھی امامہ، اس کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھی، فرض نماز پڑھائی. اور جب آپ سجدے میں جاتے تھے سائد پہ اٹھا دیتے تھے، جب قیام میں آتے تھے اوپر اٹھا لیتے تھے. تو آفی کا انفی کا مسئلہ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں جناب آپ بچہ اٹھا کے نماز نہیں پڑھ سکتے. ہاں اسی پلیٹ فارم پہ آپ کو سنن نسائی اور مسند احمد کی حدیث ضرور سنائی جائے گی کہ نبی علیہ السلام جب سجدے میں جاتے تھے، حسن و حسین کندھے پر سوار ہوتے تھے تو نبی علیہ السلام نماز لمبی کر دیتے تھے. یہ وہ مزہ ویل کر رہے ہیں، اور وہ فرض نماز ہوتی تھی. جب تک وہ بچہ اترتا نہیں تھا آپ علیہ السلام سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے. اور فقہ حنفی مسئلہ انہوں نے یہ لکھ دیا ہوا ہے در مختار کے اندر کہ اگر آپ بچہ اٹھا کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز باطل ہے. ہاں اگر آپ کتا اٹھا کے پڑھ لیں تو آپ کی نماز درست ہے، لیکن اس کا منہ آگے سے باندھ لیں، کہیں زبان نہ مار دے کیونکہ اس کی تھوک ناپاک ہے.
سر اس میں نا بزرگوں سے ریکویسٹ ہے وہ ایڈ کریں کہ منہ بھی باندھ لیں اور ایک پیمپر بھی بنا دیں، ہو سکتا ہے نماز کے دوران وہ آپ کو تر و تازہ نہ کر دے اور الٹا نماز ہی جاتی رہے۔ یہ کون سا کتا ہے جس کو اٹھا کے نماز پڑھنے کی آپ کو ضرورت پیش آئی ہے؟ یعنی یہ اولیاء اللہ نے کتے پالے ہوئے تھے، اتنے شوقین مزاج تھے وہ کہ مطلب وہ کتے اٹھا کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ کون سے کتے ہیں؟ پالتو کتوں کو اٹھایا جاتا ہے نا، شکاری اسٹیشن کتا تو کسی نے اٹھا کے نماز نہیں پڑھنی نا۔ تو اسلام میں تو صرف آپ شکاری کتا رکھ سکتے ہیں یا حفاظت کے لیے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے شکار یا حفاظت کے علاوہ، ریوڑ کی حفاظت، یہ گھر کی حفاظت کے علاوہ، وہ بھی باؤنڈری سے باہر کتا پالا تو روزانہ 1 قرات اجر اس کے نام اعمال سے کم ہو جائے گا، اور 1 قرات اود پہاڑ کے برابر ہے۔ کتے کے اوپر لادہ سے میرا ایک کلپ بھی ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ شکار کے اوپر آپ لکھیں ڈاگ پالنا، ریبیز کے بارے میں بھی جو ہلکے ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہو تو وہاں پر جو مسئلے یعنی کلیئر کٹ قرآن و حدیث سے نکل رہے ہوتے ہیں نا، اس کو تو یہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔